السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ الحمدللہ، آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں یہ چوتھا ایپیسوڈ بنانے کا بھی اللہ کی طرف سے موقع ملا۔ اور جب نبی علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی علیہ السلام کی سیرت کی بات ہو رہی ہو تو کیسے ذکر نہ ہو ان کی اہل بیت کا، ان کے اپنے چچا کے لڑکے اور داماد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، اور کیسے ذکر نہ ہو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور کیسے ذکر نہ ہو نبی علیہ السلام کے نواسوں کا، ان کے دو پھولوں کا، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کا، مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کا۔ تو آج سیرت کے اس پروگرام کو ہم نے خاص اہل بیت کی خاطر، اہل بیت کے شان کو بیان کرنے کی خاطر بنایا ہے کہ ہم اہل بیت کی شان کو ہمارے اس پروگرام کے ذریعے آپ سب کے آگے پریزنٹ کریں۔ تو درود شریف سے شروع کرتے ہیں اس پروگرام کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت کے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے جو میں نے خاص پوائنٹس چنے ہیں اس میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہوں گا سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر کے تمہیں خوب ستھرا کر دے، خوب صاف کر دے۔ تو نبی کے گھر والوں کے معاملے پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی ہے۔ کیا شان و شوکت ہے ان کی، کیا شان ہے ان کی شان بیان کرتے ہوئے میں ایک حدیث شریف مسلم شریف کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وارن بھی کرا ہے، مطلب ڈرایا بھی ہے اہل بیت کے معاملے پر۔ جب نبی علیہ السلام حج کے موقع پر واپسی میں تھے تب خم نام کی ایک جگہ پہ ایک پانی کا پڑاؤ جہاں پر تھا، وہاں پر نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب وہ 2 وزنی چیزوں میں سے ایک تھی اللہ کی کتاب، جس کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لینا، اسے کبھی نہ چھوڑنا، اور دوسری چیز جو آپ نے 3 بار دہرائی اور 3 بار ایک ہی لفظوں کو دہراتے رہے اور کہا کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یا یہ کہیں کہ اللہ سے ڈراتا ہوں، اور یہی بات 3 بار آپ نے دہرائی۔ تو نبی علیہ السلام نے جتنی محبت کی ہے اپنی اہل بیت سے اتنی ہی محبت کرنے کو بھی کہا، اور نبی علیہ السلام نے امت کو اہل بیت کے معاملوں پر ڈرایا بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم شریف کی ہے، جس میں آیت مباہلہ کی ذکر ہے۔ آیت مباہلہ جو ہے وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 ہے، جس کے اندر مباہلے کی بات تھی۔ تو اس وقت جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ شان ہے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے، اور اسی پر سے ہم پنج تن کا کنسیپٹ بھی لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ یہ 5 تن جو تھے یہ ساتھ ہوئے ہر معاملے پر۔ اچھا، ایک حدیث شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ عز و جل جو نعمتیں آپ پر نازل کرتا ہے ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ سے ریٹرن میں محبت چاہتے ہو تو تم مجھ سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت کرو
اور اگر مجھ سے ریٹرن محبت چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی اہل بیت کو خود سے جوڑے رکھا ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اہل بیت کے معاملے کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں آپ کو مینشن خاص اسکرین پر کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ کو اگر یہ ڈھونڈنی ہو یا پوری حدیث آپ کو پڑھنی ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ کتنی بڑی شان ہے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی کہ ان سے محبت، نبی سے محبت، اور نبی سے محبت اللہ سے محبت۔ کیسا اپنی اہل بیت کی محبت کے ذریعے نبی علیہ السلام نے ہمیں اللہ سے جوڑ دیا، کیا شان ہے۔ ایک حدیث شریف اب میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کی شان میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کی شان میں حدیث شریف جو ہیں وہ 2 جگہ پر ہیں، مشکات میں اور ابو داؤد میں، اور دونوں ہی حدیث شریف میں ایک واقعہ ہے جس میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جیسا سیرت میں، رہن سہن میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ مطلب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا ہی ایک ایسی شخص تھیں جو نبی علیہ السلام سے بالکل ان کے طریقوں سے ہی کام کیا کرتی تھی۔ اچھا، اسی حدیث کے اندر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا گھر پہ تشریف لاتی تھیں تو نبی علیہ السلام خود آپ کے استقبال میں اٹھتے تھے، اور استقبال میں اٹھنے کے بعد آپ ان کو آپ کے پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، اور یہی چیز بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا جب نبی علیہ السلام آپ کے گھر آتے تھے تو آپ اٹھتیں، آپ اپنے ابا کے ہاتھ چومتیں، ہاتھ کا بوسہ لیتیں، اور ہاتھ کا بوسہ لینے کے بعد آپ خوش ہو جاتی ہیں، اور نبی علیہ السلام بھی ایسے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شان تھی کہ نبی علیہ السلام خود اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر رہے تھے۔ یہ شان اہل بیت کی ہے۔ اور اس کے بعد ایک ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے جس میں امام حسن اور حسین کی شان ہے۔ امام حسن اور حسین کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 میرے 2 پھول ہیں، اور ابن ماجہ کی حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے باپ اس سے بھی افضل ہیں، مطلب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان سے بھی افضل ہیں۔ تو جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات آ رہی ہو تو پھر ان کی شان، ان کی شان بیان کرنے والی اس حدیث کو ہم کیسے بھول جائیں جس میں نبی علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ تھام کے کہا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا۔ ترمذی شریف، مسلم شریف اور مشکات شریف میں، تینوں کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، اور یہ واقعہ اسی وقت ہوا تھا جب خم نامی جگہ پر حج سے واپسی میں نبی علیہ السلام نے اپنا پڑاؤ کیا تھا۔ تو جب منبر لگایا تو منبر لگانے کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک قرآن شریف کی آیت پڑھی۔ قرآن شریف کی آیت پڑھ کر نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ نبی اپنی امت کے لوگوں پر ان کی جان و مال سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو وہاں جتنے بھی صحابہ تھے ان سبھی نے اس بات پر کہا کہ بے شک نبی علیہ السلام امت پہ ان کی جان و مال سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ آیت پر صحابہ نے کہا کہ ہاں رکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا، مولا علی کا ہاتھ تھاما، اور ہاتھ تھام کر آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مالک ہوں، اس کا علی بھی مالک ہے۔ تو یہ شان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، تو کیسی بیان کی ہے شان مولا علی کی نبی علیہ السلام نے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اور دوسری طرف تو مومن اور منافق دونوں کے بیچ کا فرق ہی مولا علی کی شان سے بتا دیا کہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی سے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے اور علی سے بغض منافق ہی رکھ سکتا ہے۔ تو مولا علی کی محبت اور مولا علی سے بغض یہ تو پہچان بن گئی مومن اور منافق کو پہچاننے کی، تو کیا شان ہے ان کی کہ مومن کو بھی پہچان کرا دیں گے، ان سے محبت مومن کی پہچان کرا دے گی۔ تو یہ شان ہے۔ اور وہیں پر مولا علی کی شان جو مسلم شریف اور بخاری شریف میں ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام نے مولا علی کی شان
بتاتے ہوئے اور مولا علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اے علی، مجھے تجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون سے موسیٰ کو تھی، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو کیسی نسبت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے خود کی بتائی کہ مجھے تجھ سے وہی نسبت ہے جیسی موسیٰ کو ہارون سے تھی، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو کیا شان ہے اہل بیت کی، کیا عظیم شان ہے، اور اسی وجہ سے درود پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو اپنے ساتھ رکھا۔ درود شریف میں بھی ہم نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے اہل بیت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل محمد کیا ہے، یہ اہل کیسی بڑی شان والی ہیں یہ اہل۔ تو فی الحال سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام کے لیے جو میں نے ایپیسوڈ چنا تھا اور جو میں نے واقعات چنے ہیں اور جو میں نے حدیث شریف کے کچھ چیزیں چنی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کوئی اور واقعہ لے کر نبی علیہ السلام کی زندگی سے لگتا ہوا میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس طرح ہمارا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام جو ہم بنا رہے ہیں وہ آپ کو پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، لائک ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کو درگاہ سے متعلق اسی طرح کی ویڈیوز بھی اسی پر مل جائیں گی، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام بھی آپ کو اسی پر دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں تک کہ ہمارا اس پروگرام کے ایپیسوڈ فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی ہم پوسٹ کرتے ہیں، جس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور نئے واقعے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔